लफ्ज़ उठाना जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, उस पे ना सिर्फ उससे गाड़ी ली गई बददफ्तर और उसका स्टाफ ले गया, इसलिए हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इसी तरह हमें जो असम्बली पे बोलने का मौका नहीं मिलता, इसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। पहली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने, जिसको हमने ये पॉइंट आउट कराया था कि आपने कभी भी पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया, आप पार्लियामान से बालातर होकर के अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टेटमेंट देते हैं। आपने इस किस्म की स्टेटमेंट सऊदी के बारे में दी है, आपने स्टेटमेंट से ईरान के बारे में भी दिया है, आपने कभी भी किसी को इत्मीनान में नहीं लिया। इस वक्त आज भी असम्बली में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो खुद साख्ता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि न उसके रूल्स में ऐसे प्रोविज़न मौजूद है और न आईन में ऐसा प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दे सका कि उसने स्टेटमेंट क्या दी, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसने वो स्टेटमेंट दी जो उसने इंटरव्यू दिया था, उसके बराक स्टेटमेंट दी है। उसमें तजाद भी पाया जाता है, लेकिन उसकी हम मज़म्मत करते हैं कि उसने हमें जो लफ्ज़ बोला, हमें तशबीह दिया है उसने टेररिस्ट से, उस अल्फाज की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इसके जवाब में न बोलने पर स्पीकर से हमारा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। ये हम पहले भी स्पीकर के ऑफिस में लेके आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर के नोटिस में लेके आ चुके हैं कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, आप पार्टी के वर्कर ना बने। इसके साथ इस बात का भी हम ज़रूर ज़िक्र करें कि जो रिजोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रिजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। आज पार्लियामान में इन्होंने जो रिजोल्यूशन पास करवाया, यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के रिजोल्यूशन में पाकिस्तान के बारे में 14 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि इन द लाइट्स ऑफ इन 14 पॉइंट्स हम ये रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। इस हुकूमत ने उनमें से किसी एक को भी डिनाई नहीं किया कि उस रिजोल्यूशन में जो अल्फाज लिखे हैं कि ये सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं थी। उस रिजोल्यूशन में 5 पॉइंट्स के साथ जो रिजॉल्व हुआ है हाउस ने, वो 6 पॉइंट्स है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, हम पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि बुनियादी हकूक़ के साथ सिविल सुप्रीमेसी हो। इनमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कोई ये डिनाई कर सकता है कि हम उसके साथ इख्तिलाफ़ करेंगे। दूसरी बात ये कि वो रिजोल्यूशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस रेजोल्यूशन को 30 नवंबर 2023 को हाउस में प्रेजेंट कर दिया था। ये वही रिजोल्यूशन है जो 25 जून 2024 को पास हुआ है। वो जॉर्जिया से मैकॉर्मिक कांग्रेसमैन ने प्रेजेंट कर दिया था। 103 कांग्रेस में मेंबरान साहिबान ने उसको को स्पॉन्सर किया था। जब उस वक्त वोट के लिए पुट हुआ 368 उर्दू में जो भी 368 मेंबरान ने उसके हक में दिया, सारे डेमोक्रेट्स ने उसमें हक में दिया, और 7 के अलावा सारे रिपब्लिकन ने उसके हक में दिया, और इसी तरह 98% वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। बट मैं हुकूमत को चैलेंज करके कहता हूँ, मुझे फ़कत एक रिजोल्यूशन ऐसा बताएं कि कभी किसी एक ईवान के लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ या रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ किसी हुकूमत ने रिजोल्यूशन स्पॉन्सर करके अपनी असम्बली से पास करवाया हो। ना आपने फैक्ट्स डिनाई किए, ना आपने किसी को फैक्ट्स किया है, ना आपने इस बात का किया है कि क्यों करना हो। अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं
کیوں نہ ہو ان کی انویسٹیگیشن انکوائری جو کہ آلریڈی ہو رہی ہے. اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ انکوائری ہوگی تو الیکشن کمیشن ہی نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن کے سارے پٹیشنر پڑے ہیں اور اسی سے تو آپ انکوائری نہیں کروانا چاہتے. آج جو آپ نے لا پاس کیا اس لا میں آپ نے کیوں کر امینڈمنٹ کی؟ لا یہی تھا کہ ہائی کورٹ کے سرونگ ججز اس کی انکوائری کریں گے, ان کے آبجیکشن کو دیکھیں گے. آج آپ نے اس میں ترمیم کر لی ہے کہ نہیں, ریٹائر جج صاحبان وہ اس میں بھی ٹرائیبونل میں ہو سکتے ہیں. تو آخر آپ کو یہ پردہ کس چیز کی ہے؟ اس لیے ہم اس کے پروسیس کی, اس کے عجلت میں آگے پریزنٹ کرنے کی, یہ لا جو اس نے آج پاس کروایا الیکشن ایکٹ کی, اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اسمبلی کے رول جو آج انہوں نے سسپینڈ کیے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے بجٹ سیشن میں ایک سپلیمنٹری ایجنڈا لا کے بجٹ سیکشن کو بھی آج کٹ کر کے ہمارے آبجیکشنز کو کٹ کر کے کیا, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت کے روح کے منافی ہے. انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا. یہ بہت بڑی پولیٹیکل میجر شفٹ ہے پالیسی کی, جس سے عوام کو نہیں بتایا جا رہا ہے, جس سے اپوزیشن کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دوست اس وقت کون ہے آپ کا, دشمن آپ کا کون ہے. دوسرا, جس طرح کے ڈیفنس منسٹر اس وقت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کوئی سائیکو ایویلیشن ہونی چاہیے. ان کی ذہنی توازن سے, ان کی سوچ سے, ان کی زبان سے, جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے عوام کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی ایویلیشن ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت سیاست کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ ایوان میں آنے کے قابل نہیں ہے. آخری بات کرنا چاہتی ہوں, کل اس کا عدت کیس کا ایک فیصلہ ہوا ہے جس میں سزا کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. میرا پہلے سٹیٹمنٹ پاکستان کی تمام خواتین کی طرف سے, صرف اس نے نہیں کہ میں اس وقت پی ٹی آئی کو یا ایس آئی سی کو یا پھر چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھی ہوں, میں اس لیے بشرا بی بی کے ساتھ ہوں, نہیں, میں اس خاتون, کیونکہ میں اپنے حلقے میں جاتی ہوں, میں خواتین میں جاتی ہوں, اور میرا اپنا ووٹ بینک پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے خواتین کا ہے. میرا ووٹ بینک اور سپورٹ خواتین کی ہے. ہر خاتون, چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہو, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, چاہے وہ خاتون جو ہے وہ کوئی جاب کرتی ہو, سب نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے بشرا بی بی کو کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے. تمام خواتین کی, پاکستان کی خواتین کی یہ تذلیل ہوئی ہے کہ آپ کسی خاتون, باپردہ خاتون کو آپ نکاح کی سزا دے دیں. پھر میرا پی ڈی ایم کی حکومت سے سوال ہے کہ اگر آپ نے عدت کے اندر یہ غلاظت والا کیس کر ہی دیا ہے تو یہ کون سے قانون کے اندر ہے کہ آپ ان کو نکاح کے کیس کے اندر آپ دہشت گردی کے ڈیتھ سیل کے اندر رکھیں؟ یہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آج آپ نے عمران خان کا مقابلہ نہ کر کے, ان کی سیاسی اس کے اوپر آپ نہیں مقابلہ کر سکتے, تو آپ نے ذاتی زندگی کے اوپر قدغن لگائی ہے. کل کو کوئی بھی کاذب شخص, کل بھی کوئی بھی جھوٹا شخص اپنی کسی جو جس کے ساتھ ان کی ڈائیورس ہوئی ہے کسی خاتون کے اوپر سوال کھڑا کر دے گا, تو تمام پاکستان کی خواتین اس بات سے افینڈ ہوئی ہیں, تمام بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہیں. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, اگر آج آپ نے ہمارے ساتھ مل کے یہ آواز اٹھائی نہ ہے, تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کل کو کسی بھی شخص عزت دار بندے کے اوپر اس طریقے سے قدغن لگائی جائے گی. شکریہ. اب میرے خیال میں آپ سے وقاص صاحب بات کریں گے. لوں گا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے حوالے سے آج جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے, جو عدم برداشت کی ایک واضح بے شرم قسم کی ایک ڈسپلے ہوا ہے پنجاب میں, جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بھچر صاحب, جنہوں نے لیڈ کیا احتجاج کو ڈیورنگ دی چیف منسٹر اسپیچ, ان سے تمام مراعات واپس لے لی گئی, ان کے آفس کا پورا سٹاف واپس لے لیا گیا پنجاب میں, ان کی گاڑی واپس لے لی گئی. اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی, ہمارے جن ایم پی ایز نے احتجاج کیا ان میں ہمارے 11 سے 15 لوگوں کو, میرے پاس یہ فکر آیا ہے, ان کو اگلے 15 دن کے لیے سسپینڈ کیا گیا ہے اور اسمبلی پریمیسز میں داخلے کے لیے روکا گیا ہے. ایک طرف تو یہاں آ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈرز کو مذاکرات کی بات کرتے ہیں, یونائٹ ہونے کی بات کرتے ہیں, ملک کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ اندازہ کر لیں کہ ہم پنجاب میں پی ٹی آئی کے ووٹر کس فسطائیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ عام ورکر کی زندگی کے بارے میں تو میں آپ کو کیا کہوں, عام ووٹر اور ورکر کے ساتھ تو جو حشر ہو رہا ہے وہ بتانے کا نہیں ہے. روز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. یہاں اتنے ہائیسٹ فورم میں اسمبلی کے اندر
وہ اپوزیشن لیڈر کی گفتگو برداشت نہیں کر سکے. ایم پی اے جس میں رانا شہباز, جس میں شیخ امتیاز, جس میں اسامہ گجر, جس میں میاں عاطف, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں کہا گیا کہ اگلے 15 دن کے لیے اسمبلی پریمیسز میں نہیں آ سکتے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور آج کے اس ایکٹ نے چیف منسٹر کا وہ جو ایک چہرہ ہے وہ سب کے سامنے, جو ہم بار بار بے نقاب کرتے رہے ہیں, وہ آج بالکل کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. اس پستائیت سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ کیا ایک گاڑی واپس لے لینے سے, کیا اسٹاف واپس لے لینے سے آپ عمران خان کے چاہنے والوں کی آواز روک سکتے ہیں؟ آپ نہیں روک سکتے ہیں. جنہوں نے روپوشیوں کے اندر الیکشن لڑے ہیں, جنہوں نے بغیر جلسوں کے الیکشن لڑے ہیں, جنہوں نے بغیر کیمپین کے اسمبلی کی رکنیتیں جو ہیں وہ سیکیور کی ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ یہ چیزیں واپس لے لیں گے تو وہ عمران خان کے حق میں بات کرنا بند کر دیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. یہ انقلاب پنجاب سے ایسے نکلے گا کہ ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا. میں بس یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں, اور ایک جملہ برٹش ہائی کمشنر سے لے کے امریکن کانگریس تک, میں اس فسائی حکومت سے پوچھتا ہوں, کس کس نو روکو گے تے کتھوں تک روکو گے؟ یہ جڑا فراڈ اور ڈاکہ تسی ماریا جے, تانوں لگ پتا جائے گا, ایک ایک بچہ دنیا میں کہے گا کہ تم فراڈ ہو, تم جعلی ہو, اور تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو. 147